السلام علیکم، پروگرام ہے قرآن اور زندگی میں ہوں آپ کا میزبان نویس رضا عباسی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ یہ پروگرام وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے پاس ایک موضوع ہوا کرتا ہے اور اس موضوع پر علامہ صاحب گفتگو کرتے ہیں اور علماء کرام جب ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آتے ہیں وہ موضوع ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ گفتگو قرآن و حدیث سے موافقت رکھتی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ حدیث جو گفتگو ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر جو احکامات بیان ہوئے، جو حدیث میں احکامات بیان ہوئے، وہی احکامات ہم عام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی ہمارے پروگرام میں بہت ہی زبردست شخصیت، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف فرما ہوئے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر آج بھی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ محمد عمر قطاری صاحب، بہت بہت شکریہ عمر بھائی کا کہ وہ تشریف لائے علامہ صاحب کا۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ عمر بھائی آپ کے ساتھ پہلے بھی ہمارے پروگرام ہوئے اور بڑے زبردست پروگرام ہوئے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا کمال ہے، کیونکہ میں نے جب عرض کیا کہ کوئی موضوع ایسا ہو کہ تو آپ نے جو موضوع عنایت فرمایا وہ تھا میاں بیوی کے حوالے سے۔ اور ناظرین کرام، میاں بیوی اس دور میں ایسے دو پلر ہیں ہر خاندان کے، ہر فیملی کے، کہ جن کے بنا وہ فیملی چلتی نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں یہ دنیا چلنے میں، جو نسل بڑھنے میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی انسان اس رشتے میں بنتا کب ہے؟ تب بنتا ہے کہ جب وہ نکاح کو اپناتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح وہ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے متعلق فرمایا نکاح سنتی ہے، نکاح میری سنت ہے، مطلب جس نے نکاح کیا اس نے میری سنت ادا کی۔ تو جب وہ نکاح کی سنت اپناتا ہے تو میاں بیوی بن جاتا ہے، اور میاں بیوی کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، چھوٹا جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، تو اس کے جو ایجز کے جو فیکٹر ہوتے ہیں، اس ایجز فیکٹر میں اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اس سے منسلک افراد کو اس کے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو والدین کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تو ماں باپ پر اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ اس کو شریعت کی پابندی سکھائیں، اس کو اسلام کی طرف لائیں۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تب بھی اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے ساتھ منسلک افراد ہی اس کے حقوق ادا کریں گے، ایسا نہیں ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ جو اس نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں۔ اگر وہ جوان ہو گیا ہے تو اپنے ماں باپ کی خیال اس نے کیسے رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور دیگر دینی احکام کرنے۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایج اس کی تھوڑا سا بڑھتی ہے، عمر بڑھتی ہے، وہ شادی کرتا ہے۔ وہ شادی کرتا ہے تو پھر وہ ایک رشتے میں بندھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت آ جاتی ہے جو اس کی بیوی کہلاتی ہے، اور پھر رشتہ ایسے چلتا چلتا اللہ پاک اولاد نرینہ سے نوازتا ہے، اور پھر رشتہ ایسے چلتا چلتا آخرکار انسان جو ہے وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارا موضوع میاں بیوی کے حوالے سے کہ میاں بیوی معاشرے کے ایسے پلر ہیں کہ جن کا اس معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، اسلام نے میاں بیوی کے حوالے سے کیا احکامات بیان فرمائے، قرآن و حدیث میں کیا آیا، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب بڑا زبردست موضوع جو ہے وہ آج پروگرام میں ہمارا رکھا ہوا ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ویس بھائی، آج کا موضوع واقعی ہی بڑا نازک موضوع ہے۔ معاشرے میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اور اس موضوع پر بات کرنی بھی چاہیے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، آپ کا جو کویشچن ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا احکام بیان کیے گئے ہیں، کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کے متعلق اس سے پہلے کہ میں قرآن سے آپ کو اس حوالے سے عرض کروں، سب سے پہلے اویس بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑا پیارا دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام۔ اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ راہ اعتدال ہے۔ سبحان اللہ۔ عدل و انصاف کا معاملہ ہو، حقوق کے اعتبار سے تقسیم کاری ہو، تو اسلام کا یہ وصف خاص ہے کہ اس میں سب کو برابر جو ہے وہ حقوق دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی یہ بھی ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، تو اس کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ تو اس کے حقوق کے اعتبار سے بھی قرآن نے، حدیث نے ہمیں احکام بیان کیے ہیں کہ شوہر کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں۔ اللہ کریم
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا ان پر بالمعروف شرع کے مطابق، شرع کے موافق جیسے عورتوں کا حق ہے اسی طرح مردوں کا بھی حق ہے، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف مردوں کے حقوق نہیں ہیں عورتوں پر، کہ مرد کہے کہ جناب میں تو حاکم ہوں، میں تو افسر ہوں، مجھے تو قوی بنایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد حضرات ہیں یہ عورتوں پر نگہبان ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ حاکم ہیں، افسر ہیں۔ اب مرد یہ کہے کہ جناب میرے ہی صرف حقوق ہیں، بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ کس کے مطابق ہے؟ بالمعروف، شرع کے موافق ہیں۔ اس کی تفسیر کے تحت حضرت علامہ ابو عبداللہ احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر، اسی طرح مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں پر۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کا وہ حق ادا کروں جو اس پر میرا حق ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ویسے بھائی یہ ہے کہ جناب بیوی کو نہ سنگھار کرنا، اس کو زینت اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ میں جب گھر آؤں نا تو میری بیوی جو ہے یہ بالکل تیار بیٹھی ہو، خوبصورت انداز سے میرا استقبال کرے، مجھے پانی پیش کرے، تو جناب یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ کبھی جو ہے وہ میل کچیل والے کپڑے نہ پہنے، ہر وقت میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہو، میں آؤں تو میرا دل خوش کرے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا مطالبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیوی کے حقوق میں سے ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن پاک کی آیت کے تحت فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے ہمیں، اور اگر ہم آج معاشرے میں کسی کو یہ بات بتائیں کہ جناب شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرے، بیوی کے لیے زینت کیا اختیار کرے کہ وہ اپنا لباس اچھا پہنے، کس کے لیے؟ نیت یہ ہے کہ بیوی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب آپ اپنا لباس تو جیسا تیسا رکھیں، بیوی کے لیے حکم ہے کہ جب میں آؤں نا جناب تم نے بن ٹھن کر رہنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بیوی کے حقوق کو بھی دیکھنا چاہیے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ زینت اختیار کرے۔ تو دونوں طرف سے قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، ہمیں دونوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے میں یہ بڑا پیارا انداز تھا، بڑا خوبصورت انداز تھا۔ ایک مرتبہ ہم سب کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتیہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی زندگی میں، جب تک میری سانس میں سانس تھی، میں نے زندگی میں کبھی بھی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ آپ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اپنی زوجہ محترمہ کے لیے، زینت کے لیے۔ صفائی تو ویسے بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا ہی کرنا، لیکن بالخصوص اپنی بیوی کے لیے بھی زینت اختیار کرنا یہ بڑا خاص عمل ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو کہا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اپنے بالوں کو سنوار لے؟ یعنی تیل اور کنگھی کیا اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو زینت دے دے؟ اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بڑے میلے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اچھے کپڑے پہن لے؟ تو یہ چیز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم صرف اپنے حقوق یاد نہ رکھیں بلکہ جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور بیوی کو چاہیے
کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق پورے کرے جو قرآن نے, جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں, اور یہی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان کو سمجھنا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. علامہ صاحب بالکل میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں. آپ نے سب سے پہلی چیز جو پہلا بیان کیا کہ بیوی کے لیے تو یہ چیزیں بیان ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے رہے, مگر شوہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بن سنور کے رہے. لازمی سی بات ہے ناظرین کرام, جب شوہر کپڑے صاف نہیں پہنے گا, اس کے جسم سے اسمیل آئے گی, بدبو آئے گی, اس کے بالوں میں سے اسمیل آئے گی, اس کے پاؤں صاف نہیں ہوں گے, تو بیوی کو بھی اکتاہٹ ہوگی کہ وہ ایسے شخص کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گی, بات کرنا پسند نہیں کرے گی. تو جہاں اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے, وہیں مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے, اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے. اچھا علامہ صاحب, اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں بیوی کے حقوق, اب جہاں تک بات کی بن سنورنے کی, اب یہ بھی بتائیے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں چپکلش ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب گھر میں چپکلش ہو جاتی ہے. ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں چپکلش ہو, لازمی سی بات ہے کہ ایک گھر میں جب دو افراد, برتن, وہ کہتے ہیں نا کہ مثال دی جاتی ہے برتن ہے تو بچتے بھی ہیں, تو انسان ہے, انسان میں فطرتی طور پر غصہ اور وہ پیار جو ہے فطرتی طور پر ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں انسان میں کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے اور وہ پیار محبت بھی, اس کی شفقت بھی ہوتی ہے. اگر کسی میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے, اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا, لڑائی کی نوبت ایسی آتی ہے کہ وہ پھر طلاق تک پہنچ جاتا ہے. تو اس میں کس طریقے سے مطلب کہ بچنا چاہیے, کیونکہ بسا اوقات آپ نے ایسے بھی معاملہ دیکھیں گے علامہ صاحب کہ لڑائی جھگڑے تک تو بات پہنچتی ہے, طلاق تک تو پہنچتی ہے, مار کٹائی تک بھی پہنچ جاتی ہے. اسلام نے کیا مارنے کا حکم دیا میاں بیوی میں سے, مطلب شوہر کو بیوی کو آپ نے فرمایا کہ حاکم بنایا. اب حاکم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل اس پر بادشاہ اور وہ سلطنت کا حاکم بن جائے. کیا مراد ہے کہ مطلب اگر لڑائی جھگڑا ہو تو اس کو کیسے سالو کرے, اور کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا پیارا فرمان ہے. میں آپ کے چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ہم نے مد نظر, بالخصوص جو میاں بیوی ہیں یا جو اس بندھن میں بندھ رہے ہیں, جو ارادہ رکھتے ہیں, تو اس کو بغور آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو. سبحان اللہ. جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, وأنا خیرکم لأہلی, اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. اب یہ حدیث اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں نا, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. شوہر کیا ہے, لڑائی جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بیوی نے کوئی غلطی کر دی. اب شوہر چونکہ وہ مرد, اپنا مرد ہونا جتاتا ہے, اس میں انا تھوڑی سی وہ ایک ہے, ایک تکبر ہے, مطلب وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے مرد بنایا ہے, اس سے غلطی کیوں ہو گئی, اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو کیوں ڈال دیا, اس نے گھر کی صفائی صحیح نہیں کی ہوئی تو کیوں نہیں کی, میں آیا تو جناب اس نے مجھے پانی کیوں نہیں پیش کیا, اس نے میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیے ہوئے تھے, اس نے فلاں کام کیوں نہیں کیا ہوا تھا, اس نے میرے لیے زینت اختیار کیوں نہیں کی ہوئی تھی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے, پھر بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایک بری بات ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے, تو کوئی ایک ایسی بات بھی تو ہوگی جو جسے تم پسند کرتے. بے شک ایسے ہی. اگر ایک بات آپ کو بیوی کی اچھی نہیں لگ رہی یا بیوی کو شوہر کی اچھی نہیں لگ رہی, تو اب کیا کرنا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس پر نظر ڈالیں, اور اس کو دیکھ کر آپ لڑائی جھگڑے کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں, لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اب اس کے تحت جو ہے نا بڑی پیاری بات کہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بڑی نفیس تعلیم ہے اسلام کی, اور کمال کر دیا. مقصد کیا بیان کیا گیا اس حدیث میں کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات اس کی جو آپ کو ناپسند ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھو, اس کو دیکھو جو تمہیں پسند ہے. مطلب کیا ہے
کہ بے عیب بیوی ملنا یہ ناممکن ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس جناب اللہ کی ولیہ آئے کہ وہ کبھی گناہ کرے ہی نہ, اللہ اسے گناہوں سے معصوم کر لے یا غلطیوں سے اسے محفوظ کر لے. بے عیب بیوی ملنا یہ ناممکن ہے. اور صاحب مرقات نے تو حد ہی کر دی, کمال کر دیا. کہا کہ جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے. اگر ہم اس تلاش میں نکلیں گے نا جناب, میری بیوی یار تو گناہوں سے بھی پاک ہو, صاف ستھری ہو, میرے ہر حق کو ادا کرنے والی ہو, کسی طرح سے بھی کوتاہی کرنے والی نہ ہو, غلطی اس سے نہ ہو. کہا کہ تم خود تو جو غلطیوں کا سر چشمہ ہو, تم سے ہزاروں غلطیاں ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بیوی سے غلطی ہو جائے تو بہت بڑی جو ہے نا وہ پرابلم آ جاتی ہے, بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اگر کوئی چیز ہمیں بیوی کی ناپسند لگ رہی ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ جو اس کی اچھی عادت ہیں. یار کیا وہ آپ کے بچوں کو کھانا نہیں بنا کر کھلاتی؟ کیا وہ آپ کے کپڑے نہیں دھوتی؟ کیا وہ آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کرتی؟ کیا وہ آپ کے مال کی حفاظت نہیں کرتی؟ کیا بیوی کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ نوکر بن کر رہے, جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہوتا رہے؟ نہیں, یہ انداز ہمارے اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا. جہاں آپ کے لیے حقوق اسلام نے بیان کیے وہاں عورت کے لیے بھی بیان کیے. آپ کی اپنی بیوی کے بھی حقوق ہیں, تو ایسا نہ کریں, یہ ظلم ہے اس پر, آپ اس کا خیال رکھا کریں. اور بعض دفعہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے. شوہر کیا کہتا ہے کہ جناب یہ عورت ہے, اس کو نیچے دبا کر رکھنا ہے, اور یہ چونکہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے اس کو میں سیدھا کروں گا, اس کی جو ٹیڑھی پسلی ہے نا اس کو میں سیدھا کروں گا. نہیں, آپ نہیں کر سکتے. اگر کرنے لگیں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے, اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی. تو کرنا کیا ہے؟ درمیانی رائے اختیار کر لی ہے. خیر الامور اوسطها, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین امور جو ہیں وہ کیا ہے کہ ان کا درمیان, کاموں کا جو بہترین کیا ہے ان کا درمیان, ہر کام معتدل انداز سے کرے. یہی میں نے شروع میں جو بات کی کہ اسلام ہمارا راہ اعتدال ہے, دین اسلام. تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے کافی حد تک ہم بچ سکیں گے. ماشاء اللہ عز و جل, سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی. میں چاہوں گا اس ہم ٹاپک کو نیکسٹ پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم ایک ٹاپک اور جو ہے وہ منسلک کریں گے, وہ جہیز کا ٹاپک ہوگا. اور ناظرین کرام, آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, یقین مانیے اس پروگرام سے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ علماء کی جو گفتگو ہوتی ہے قرآن و حدیث سے متعلق, پھر ایک معاشرے میں وہ بھی رہتے ہیں, ان کا بھی اپنا تجربہ ہوتا ہے, وہ کچھ دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا, اس کے فرامین کے متعلق کیا کیا چیزیں اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں, کیونکہ قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا وہ سچ ہے, وہ حق ہے, اور اسی کے متعلق چیزیں اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہیں. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں یہ یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہوگا. پروگرام میں جو گفتگو ہوئی اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا, آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں. پروگرام کا نام ہے قرآن اور زندگی. یہ پروگرام آپ وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا عباسی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.